اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکرانہ۔ گھر تبدیل کرنا کہنے لکھنے میں حد درجہ آسان مگر حقیقت مشکل، بے حد مشکل۔ گھر کی شفٹنگ کیسا درد سر ہے، یہ کوئی اینی سے پوچھتا جو 3 سال میں چوتھا گھر تبدیل کر رہی تھی۔ نفسیاتی پہلو تو ایک طرف رکھیے، نئے لوگ، نیا محلہ، نئے طور طریقے، جان پہچان ہو بھی نہ پاتی تھی کہ اڑان بھرنے کا حکم چلا آتا، اور کہیں مالک مکان کے نازیبا اور غیر اخلاقی رویے مکان بدلنے پر مجبور کرتے۔ لوگ کرایہ داروں کی شکایات سناتے تو اینی حیرانی سے دیکھا کرتی، اور ارے کبھی مالک مکان کے متعلق شکایات کا سروے کراؤ تو بتاؤں کہ ہمتن داغ داغ شد۔ خیر، اس مرتبہ گھر بدلنا کسی مجبوری کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کے دل کی مراد تھی، اس کی حسرت تھی جو آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ شادی کے 14 سالوں میں یہ 8واں گھر تھا، اس کا اپنا ذاتی۔ اس نے تو خوابوں میں ہی اپنا گھر بنتے دیکھا تھا، کجا یہ کہ بیٹھے بٹھائے اللہ نے بھی دے دیا۔ 2 ہفتے تو وہ یقین و بے یقینی کی سی کیفیت میں رہی، زیور بیچا، نہ کمیٹیاں ڈالیں، اللہ نے اسے بغیر مشقت کے گھر دے دیا۔ اس کے امی ابو 6 ماہ کے لیے امریکہ جا رہے تھے، ان سے ملاقات کے لیے اینی ملتان گئی تو ابو بہت خاموش سے تھے۔ سلام دعا کے کچھ دیر بعد ایک چیک بک اسے تھمائی، ساتھ ہی وصیت نامہ بھی۔ اینی بیٹے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں جانے سے پہلے جائیداد کی تقسیم کر جاؤں۔ وصیت نامے کی ایک کاپی تمہیں دے رہا ہوں، گھر دکان سب میں بیٹوں کی طرح تمہارا بھی حصہ ہے۔ ہاں، فیکٹری میں نے فروخت کر دی ہے، اس کی پہلی قسط کل ہی ملی ہے، جو تمہارے حصے کے لگ بھگ ہے۔ چیک بک سائن کر کے اس لیے دے رہا ہوں، کبھی اپنا گھر بنانا ہو یا اعجاز کو کاروبار شروع کرانا ہو تو خاصی معقول رقم ہے، ابو نے وضاحت کی۔ اینی نے اس وقت تو چیک بک نہ کھولی، ہاں ان کی روانگی کے بعد اس نے اس رقم کی بابت وصیت نامے میں دیکھا تو واقعی بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے اعجاز سے رقم کا سرسری سا ذکر کیا۔ اس کی ننند کا اسلام آباد سے فون آیا، ہم نے موٹر وے کے قریب نیا مکان بنایا ہے، پرانا سیل کر رہے ہیں، دعا کرو اچھی قیمت میں بک جائے۔ اینی نے مطلوبہ رقم دریافت کی تو اس کے پاس موجودہ رقم سے زیادہ تھی، مگر اس نے اپنی رقم اور خواہش کا ذکر بھی گوش گزار دیا۔ ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ میں انہیں ابھی منع کرتی ہوں، کسی پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ نہ کریں، بلکہ پنکھے اور اے سی وغیرہ بھی نہیں اترواتی۔ ایسا ہے کہ تم بہت جلد اس میں شفٹ ہو جانا۔ اینی کی بڑی ننند نے کہا، لیکن زہرا آپ بھی باقی رقم ابھی نہیں دے سکتی۔ اینی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، اوہ ہو، اماں کہا کرتی ہیں گھی گرے گا تو ستوؤں پہ ہی ڈلے گا نا، بھئی دے سکتی ہو یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، بس ہم اسی ہفتے شفٹ ہو رہے ہیں، پینٹ وغیرہ عالیہ کی شادی پر اسی سال کے شروع میں کروایا تھا، تم چاہو تو ابھی سامان شفٹ کر لو۔ ابھی؟ اینی نے تھوک نگلا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ 14 سال مکان بدلنے کی اذیتوں سے چھٹکارا اتنی آسانی سے مل جائے گا، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ رات اعجاز آئے تو اس نے 14 سالہ شادی شدہ زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا سرپرائز دیا۔ اعجاز بھی ہر ہفتے پنڈی سے جہلم کے سفر سے اعصابی طور پر تھک چکے تھے، وہ بھی بے پناہ خوش ہوئے۔ بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ امی امی گرین والا کمرہ میں لوں گی، ماہا نے خوشی سے چہک کر کہا۔ اور پرپل میرا ہے، نومی نے نعرہ لگایا۔ سارے گھر کے کونے خدروں سے وہ کچرا نکالا کہ بظاہر صاف ستھرا گھر ہی لگتا تھا، اس وقت کباڑ خانہ لگ رہا تھا۔ جب الماریوں کے نیچے، بیڈ کے میٹرس کے نیچے سے بھی بسکٹوں کے خالی ریپر نکلے، خوشی خوشی سارا سامان پیک ہو رہا تھا۔ خوشی میں مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اللہ نے بھی آسانی کی۔ اور جب اس کی ننند اسلام آباد شفٹ ہوئیں تو وہ لوگ سامان پیک کروا کر بھجوا چکے تھے۔ اعجاز اپنے بھانجوں کے ساتھ سامان سیٹ کر چکے تھے جب اینی بچوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچی۔ ننند کو نئے گھر کی مبارکباد دی، ملتان سے خریدے خوبصورت کڑھائی والے دوپٹے، سوہن حلوے اور گل ٹیکس کی بیڈ شیٹس کے تحائف ان کے حوالے کیے۔
ननंद की बहू और बेटियों ने पुरतकल्लुफ़ नाश्ता तैयार किया हुआ था। जाओ माहा, नोमी, ज़ैनब, नाश्ता करें आप, इसने बच्चों से कहा। और तुम नाश्ता नहीं करोगी? ननंद ने पूछा। एनी झिझकी। आपी, आज मेरा रोज़ा है। रोज़ा? इतनी सख्त गर्मी में? इनकी बहू ने हैरत से पूछा। मैंने बहुत साल पहले मन्नत मानी थी अल्लाह से, अपना घर दिया तो मैं रोज़े से दाखिल होंगी। एनी शर्माते हुए बोली। ओह, मन्नत का रोज़ा, चलें, अल्लाह मुबारक करे। आज आराम करना और कल से ही घर सेट करना शुरू करना। शाम का खाना बल्कि अफ्तारी मैं भिजवाऊंगी। फ़िलहाल ये हलवा पूरी, नान, चने, निहारी ले जाओ। दोपहर का खाना रोज़े में कैसे बनाओगी? ये दिन भी आजकल खैर से लंबे हो गए हैं। मुझे तो दोपहर में नींद बहुत आती है, तुम भी सो जाना। ननंद ने मशवरा दिया और बहू ने लपक झपक के नाश्ते की अशिया पैक करके इनके हवाले की। सलाम दुआ के बाद वो अपने ज़ाती घर के लिए रवाना हो गई। जहन में किराए के घरों में गुजरे 1400 साल महसूस हो रहे थे। इजाज घर पर ही थे। ननंद ने पर्दे भी नहीं उतरवाए थे, पंखे लगे हुए थे। सख्त गर्मी महसूस हुई तो उन्होंने वज़ू किया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। सफ़र की थकावट और रोज़े की नकाहत के बावजूद इसने सामान खोलना शुरू किया। बच्चों को आवाज़ देकर इन्हें मददगार बनने की दरख्वास्त की। दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे बच्चे बुरी तरह से थक गए थे। गैस का चूल्हा ननंद ले गई थी, इसका चूल्हा सामान में बंद था। इसने ओवन में नाश्ते के सामान को गर्म किया और ख़ुद नए सिरे से कामों में जुट गई। एजाज भी ऑफिस में हाजिरी लगाकर आ गए थे। 2 कमरों का सामान सेट हो चुका था। अब वो ड्राइंग रूम में थे और एजाज ने आवाज़ लगाई। अरे खुशबख्त, तुम थक जाओगी, अब बस करो। ये कौन सा किराए का घर है जहाँ से निकाले जाने का डर है? वैसे भी रोज़े से हो, एनी मुस्कुराई। रोज़ा क्या कहता है कि काम ना करो? आपको इल्म नहीं, जिस तरह रमज़ान में इबादतों का ख्वाह फ़र्ज हो या नफल अजर बढ़ जाता है, इसी तरह कामों का अजर भी बढ़ जाता है। ये फतवा किसने दिया है? एजाज ने फिक्रा कसा। फतवे की क्या बात है? हम हालात में प्यासे को पानी पिलाने पर 2 नफलों जितना सवाब है, तो क्या रोज़े में ये सवाब नहीं बढ़ेगा? और हाँ, वो गहरा सांस ले के बोली, मैं जब आप सब के काम करती हूँ तो बीवी, माँ, बेटी, बहू बन के नहीं करती, बल्कि वो वक्फा लेने के लिए जानबूझकर चुप हुई। चुप क्यों हो गई माय डियर? एजाज ने दिलचस्पी ली। वो इसलिए करती हूँ, एक तो पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, इसलिए मैं अल्लाह के कुंबे की मेज़बानी करके, इनके कपड़े धोकर, इनके लिए खाना बना के जो सुकून महसूस करती हूँ, वो शायद दिनवी मुशक्क़तों में फंसी ख़वातीन महसूस कर ही नहीं सकती। और मुझे इस वक्त बेहद खुशी हो रही है कि मैं अल्लाह के कुंबे के लिए काम कर रही हूँ। तो अल्लाह जी कितने खुश हो रहे होंगे। दूसरा ये कि जो दीन किसी को मुस्कुरा के देखने को सदका करार देता हो, क्या इसमें घर के इन कामों का कोई अजर सवाब नहीं होगा? एनी किसी नदी की सी रवानी से बोली। लेकिन रोज़े में तो घर के कामकाज कम से कम करने चाहिए, इबादत के लिए मार्जिन तो रखना चाहिए। एजाज ने दलील दी। इबादत? अरे भाई, इबादत हम क्यों करते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और घर के काम हैं घर वालों के आराम सुकून के लिए। मैं ये नहीं कहती कि बस काम ही करते रहो, कम अज़ कम रमज़ान में फालतू कामों का फैलावा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी काम ही करने चाहिए। आटा गूंदना, खाना बनाना, सफाई सुथराई, इन पर कम अज़ कम वक्त लगाएं, लेकिन जो वक्त इन कामों में सर्फ हो वो ज़ाया नहीं जाता। भूल गए आप, मोमिन का नींद लेना भी इबादत करार दिया है। सोते में जब इंसान दुनिया और माफिया से गाफिल होता है, इसे इबादत बना दिया, तो ये काम इबादत ना शुमार होंगे। बड़ी तरंग में एनी ने गुफ्तगू का सिरा सवालिया अंदाज में अपने मियाँ को थमाया। दलीलों में तुमसे कौन जीत सकता है? तुम जीती और मैं हारा। बड़े शरारती अंदाज में एजाज ने कहा। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि तुम्हें हर वक्त काम करने का शौक़ है, या ये आदत घुट्टी में मिली है तुम्हें? हर वक्त कायदे आज़म के मिशन काम 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 पर अमल पैरा होते रहने की।
میں نے اگر آج تک کسی بھی کام کو کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مجھے تھکاوٹ میں یہی سوچ راحت دیتی ہے۔ اعجاز نے اینی کی طرف دیکھا، سادہ یا بے ریا انداز، جس کا سب سے بڑا گواہ وہ خود تھا، اور وہ خوش قسمت تھا کہ 4-5 رشتوں میں سے اس نے اللہ سے نیک فطرت کی حامل لڑکی طلب کی تھی، تو وہ رب کا شکر گزار تھا کہ اس نے نیک فطرت ہی عطا کی تھی، بغیر شکوے شکایت کے سب کے کام آنے والی، صلح اور ستائش کی تمنا سے بے نیاز۔ کن خیالوں میں کھوئے ہو؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ اب تو عصر کی اذان بھی ہو چکی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ اینی فکر مندی سے بولی، نہیں بھائی، دوپہر کا کھانا میں نے کینٹین سے کھا لیا تھا، اس ہفتہ کی فیس کی پیمنٹ کر چکا ہوں نا۔ تمہیں تو خوب بھوک بلکہ پیاس بھی محسوس ہو رہی ہوگی، کھانا شاید آپا نے بھجوانا تھا۔ ایک ہی وقت میں اعجاز نے کئی سوال کیے۔ میرا خیال ہے ابھی بھجوا دیں گی، آپ بس جلدی سے نماز ادا کر کے باورچی خانے میں چولہا وغیرہ سیٹ کر دیں مجھے، تو میں گرما گرم چائے لے آتی ہوں آپ کے لیے۔ اوہ ہاں، چولہا، 1 منٹ، میرا خیال ہے وہ باہر گیراج میں ہی پڑا ہے۔ اعجاز نے گیراج میں سامان کھولا، آدھا پون گھنٹہ اٹاخ پٹاخ کرنے کے بعد چولہے والا کارٹن ملا۔ کچن میں اسے سیٹ کرنے میں بہت دیر لگی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے پلمبر کو ہی بلانا پڑے گا، کوئی مسئلہ ہے جو فٹ نہیں ہو رہا؟ پسینہ پہنچتے ہوئے اعجاز نے خیال ظاہر کیا، اور سنو، ٹائم کیا ہوا؟ ارے 6:15 ہو گئے، روزہ کھولنے میں ابھی بہت وقت ہے، آپا نے کھانا نہیں بھجوایا ابھی؟ اعجاز پریشانی میں بولا، میسج کیا تھا میں نے، آپا نے جواب دیا کہ ڈرائیور کھانا لے کر بہت دیر سے نکلا ہوا ہے۔ پھر گھر میں کچھ موجود ہے یا نہیں؟ اعجاز نے بدستور ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ نہیں، بسکٹ کیک رس آپا نے دیے تھے، وہ بھی بچوں نے کھا لیے شاید۔ اینی بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں پھل اور بیکری سے کچھ لاتا ہوں، شاید اتنے میں ڈرائیور بھی آ جائے۔ اعجاز نے گاڑی کی بجائے موٹر بائیک نکالی۔ اینی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، بار بار نظر کلاک کی طرف اٹھتی۔ امی امی، اذان شروع ہو گئی، ماہا بولی۔ اینی کے سامنے سادہ گلاس کا پانی تھا اور صبح کے بچے پراٹھے اور 2-4 لقمے پڑے تھے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پانی کا گھونٹ پیا، اس کے بعد اس نے پراٹھے کا لقمہ منہ میں ڈالا۔ پراٹھا تازہ نہیں تھا، پراٹھا گرم اور خستہ بھی نہیں تھا، ٹھنڈا بے جان پراٹھا۔ لقمے کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس نے پانی کا دوسرا گھونٹ پیا، پھر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالا۔ خستہ اور گرم نہ ہونے کے باوجود اس نے لقمے میں کچھ لذت محسوس کی۔ اعجاز کا ابھی فون آیا تھا کہ کسی غیر ملکی سربراہ کی آمد کی وجہ سے آپا کی گاڑی رش میں پھنسی ہے اور میں ابھی آ رہا ہوں۔ جب تیسرا لقمہ اس نے منہ میں ڈالا تو اعجاز شاپروں سے لدا پھندا اندر داخل ہوا۔ آپا نے ڈرائیور کے ہاتھ پکوڑے، سموسے، بریانی، قورمہ، مٹر کیما سمیت کئی مرغوب کھانے بھجوائے تھے۔ اعجاز بھی بیکری سے پیزا، ڈرم سٹک لے آئے تھے۔ دنیا جہاں کی اشیاء اس کے سامنے پڑی تھی۔ بچے سارے شاپر کھول کھول کر برتنوں میں اور سب کچھ نکال رہے تھے۔ بریانی، قورمے کی اشتہا انگیز خوشبو سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ بچے ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ ڈرائیور برتن لے کر واپس جا چکا تھا اور اعجاز حیران پریشان کھڑے تھے۔ اینی نے آنکھ اٹھا کے بھی اپنی پسندیدہ ڈشز کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ٹھنڈے پراٹھے کے بقیہ لقمے اس نے پانی کے ساتھ کھائے۔ الحمدللہ کہہ کر اٹھی تو آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ ذہن میں 1400 سال پہلے کے منظر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد، 2-3 چاند طلوع ہو جاتے تھے اور خدا کی قسم ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے گھر کے چولہے میں کئی ماہ آگ نہیں جلنے کی وجہ سے گھاس اگ آتی تھی۔ مومن کا پیٹ تو ننھی بکری کی طرح ہے جسے سہارا دینے کے لیے چند لقمے بھی کافی ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو دی۔ وہ کیا وقت ہوگا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کہیں سے گندم کا آٹا آیا، زیتون کے تیل سے چپڑ کے شوق سے روٹی پکائی تو پیالے میں کسی سوکن کے ہاں بھجوایا، اور اگر سالن مل جائے تو کیا مزہ آئے گا۔
سرور کونین نے یہ سن کر حیرانی سے کہا، عائشہ، جب روٹی کو زیتون کے تیل سے چپڑ لیا جائے تو کیا ضرورت پڑتی ہے پھر سالن کی؟ عینی کی خاموشی پر اعجاز معذرت کے انداز میں بولا، بہت معذرت، تمہیں وقت پر روزہ کھولنے کے لیے کھانے کی اشیاء نہ مل سکی۔ مگر عینی وہاں کب تھی؟ وہ تو کہیں اور تھی۔ یہ پکوڑے، سموسے، بریانی، یہ سب منظر غائب تھے۔ روٹی کے لقمے نے اسے لذت آشنائی بخشی تھی۔ اس کے سامنے دو جہانوں کے کھانوں کی لذتیں ہیج تھیں، اور یہ سب ایک حد تک تو ٹھیک تھا، مگر رمضان میں پکوڑے سموسے سمیت 15 اشیاء روزانہ بنانا عبادت نہیں، عبادتوں سے دور کرتا ہے۔ بھلا بھرے پیٹ سے بھی کسی کو معرفت نصیب ہوتی ہے؟ غار حرا کا دروازہ بھوک سے کھلتا ہے، شکم کے غلام وہاں کیسے پہنچ سکیں گے؟ ارے بابا، کہاں پہنچی ہوئی ہو اللہ والی بیگم؟ اعجاز نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ اس سہانی دنیا سے واپس لوٹ آئی اور آہستہ سے بولی، وہاں جہاں ارشاد الہی ہے، ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھلانا تیرا شکر ادا کر سکوں، اور ایک دن فاقے سے رکھنا کہ صبر کر سکوں۔ اور فاقے میں جو لذت اس نے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کی تھی، رگوں پے میں اس کے اثرات تھے، بس میں نہیں تھا کہ ابھی سجدے میں گر جائے۔